امام ابن قیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الروح میں، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی انہوں نے شرح الصدور میں بیان کیا ہے کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ رہتی ہیں، ان کے مختلف ٹھکانے ہیں. جیسے کہ انبیاء کرام کی ارواح مالائے اعلیٰ پر اس مقام پر فائز ہوتی ہیں، اور مقام علیین میں ان کو فائز کیا جاتا ہے، اور ان کے جو مراتب اور درجات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی درجات ہیں جب مالائے اعلیٰ میں ان کو جو مقام دیا جاتا ہے. اسی طرح جو شہداء ہیں ان کی ارواح، ان کی روحیں گرین کلر کے برڈز یعنی سبز رنگ کے پرندے جو ہوتے ہیں ان کے پوٹوں میں ہوتی ہیں وہ، یعنی یہ ان کی سواری ہے، اس میں وہ سوار ہوتی ہیں اور وہ جنت میں جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہیں، جنت کے نظارے کرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں. اور اسی طرح بعض روحیں جنت کے دروازے پر ہوں گی، بعض روحیں عرش کے نیچے گولڈ سونے کی قندیل، جیسے یہ قندیل آپ کے لائٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں اور وہاں رہتی ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اور بعض مومنین کی روحیں جابیہ کے مقام پر جو ہے وہ رہتی ہیں. ابھی پلیس کا نام ہے جابیہ. حضرت عروہ بن رویم جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جابیہ میں ہر پاکیزہ روح آتی اور جاتی ہے، ہر پاکیزہ روح آتی اور جاتی ہے. اب یہ جابیہ جو ہے یہ سیریا میں ہے، شام میں. اور اسی طرح بعض روحیں زمزم کے کنویں کے پاس جو ہے وہ ٹھہرائی جاتی ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح زمزم کنویں میں ہوتی ہیں، وہاں ٹھہرائی جاتی ہیں. اب زمزم جو ہے یہ مکہ کی وادی میں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں اریحہ کے مقام پر ٹھہرائی جاتی ہیں.